الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اور جو لاسٹ سیشن تھا وہ آئی تھنک بشرا آپ نے کنڈکٹ کیا تھا، تو اس میں آپ نے آئی تھنک ڈسکس کیا جو کہ پہلے سیشن میں ہم نے جو پوائنٹس ڈسکس کیے اس پہ فردر ڈسکشن ہوئی وچ واز اباؤٹ بلیف اینڈ کلچر. جو عربس کا اس ٹائم پہ جو ان کا کلچر تھا، ان کا بلیف تھا، اور جو اسپیشلی ان کے جو سپرسٹیشیس بلیفس تھے ان کے بارے میں بات ہوئی. اور ایک بہت اہم پوائنٹ جو ڈسکس کیا گیا کہ کس طرح سے جو ان کا عقیدہ تھا وہ پاکستانی جو کلچر ہے اس سے ریلیٹیبل ہے، ٹھیک ہے، وچ واز ایکچولی کوائٹ کنسرننگ. ٹھیک ہو گیا. اب آج جو ہم ڈسکس کریں گے، اب میں نے ایک بات آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی تھی کہ میں جو سیرہ پڑھا رہا ہوں اٹس ایکچولی ڈیرائیوڈ فرام ملٹیپل بکس، ٹھیک ہے. اور میرے لیے کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے کہ میں کون سا پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کروں آڈینس کے ساتھ، بیکاز دیر آر لائک thousands of things to discuss. جیسے کہ کلچر کا جب ہم نے ڈسکس کیا، اس کے بعد اور بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. کتاب مطلب اس ٹائم پہ کیا ہو رہا تھا، بٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ اہم جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں نا وہی ڈسکس کیے جائیں سلیکٹ کر کے اور ان پر بات کی جائے، ٹھیک ہے. تو آج جس پوائنٹ کا ہم ڈسکس کریں گے، جس پوائنٹ سے ریلیٹڈ جو بات ہوگی، اٹس اباؤٹ اٹس سم تھنگ ویری امپورٹنٹ بیکاز یہاں سے مین سیرہ اسٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اٹس ایکچولی اباؤٹ دا برتھ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. اب یہاں پہ کچھ بہت سی اہم امپورٹنٹ چیزیں ہیں. دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ہوئی تھی نا، تو اس ٹائم پہ بہت سے میریکلز ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ ہر کتاب میں آپ کو یہ چیز ملے گی، جتنی بھی آپ سیرہ کی کتابیں پڑھیں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was born تب کچھ بہت unusual ایونٹس ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اور پوری ہیومن کائنڈ میں، اور ان میں سے کچھ میریکلز ہیں جن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. پہلے تو یہ کہ جو آپ کی مدر تھی نا، انہوں نے یہ ڈریم دیکھا تھا کہ ان کے اندر سے ایک لائٹ نکلی ہے جو کہ شام اور ان کے ارد گرد کے جو لینڈز ہیں وہاں تک ایکسٹینڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے. واٹ اے بیوٹیفل ڈریم. اور اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی گئی ہے کہ یہ جو بچہ ہے، یہ جو جب اس دنیا میں آئے گا، اس کا انفلوئنس سیریا میں، رومنز میں، اور اس کے ارد گرد جتنے لینڈز ہیں وہاں اس کا انفلوئنس ہوگا. اور ایک صحابی نے تو یہ کہا ہے کہ اس ڈریم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انفلوئنس پوری دنیا پہ ہوگا، کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم وہی ایریاز امپورٹنٹ تھے جن کو کنسیڈر کیا جاتا تھا، جس کے بارے میں پہلے بات کر چکا ہوں، رومنز اینڈ سیرینز. تو یہاں پہ اچھا، تو یہ ایک ڈریم آیا تھا ان کو. اور اس کے بعد ان کی جو برتھ تھی اٹ واز سو میریکولس. اور یہاں پہ نا اچھا ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، یہ تھوڑا کنٹروورشل پوائنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تھی تب دن کیا تھا اور ڈیٹ کیا تھی، ٹھیک ہے. اس میں امام شافعی کے، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ، ان سب کی نا ڈفرینٹ اوپینین ہے. کچھ میجورٹی کہتے ہیں 12 ہے، کچھ کہتے ہیں 10 ہے، کچھ کہتے ہیں 13 ہے. اب یہ پرابلم کیوں ہوئی کریٹ؟ بیکاز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے نا، تب کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ نبی ہے، تو کسی نے ڈیٹ ریکارڈ نہیں کی تھی، رائٹ. تو اگر تو پتا ہوتا نا کہ یہ نبی ہیں تو ڈیٹ ریکارڈ کی جاتی. جیسے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، سب کو ڈیٹ پتا ہے، ٹھیک ہے سر، بیکاز وہ ریکارڈ کی گئی تھی. جس میں ڈفرینٹ آف اوپینین ہے، بٹ اٹس ناٹ این امپورٹنٹ تھنگ. اس کے کیا ڈیٹ تھی یہ میٹر نہیں کرتا. تو اب یہ ڈریم کے بارے میں
جیسا کہ میں نے ذکر کیا. اب جو ہے نا یہاں پہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ہوئی نا، آپ نے یہ سین امیجن کرنا ہے، ٹھیک ہے. جتنے بھی ہاؤس ہولڈس کے لوگ ہیں نا، انکلوڈنگ ابو مطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا انکلز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدر، ٹھیک ہے، وہ اس روم میں موجود ہے، رائٹ. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ہوئی، اور اب وہ جو اب آپ نے نا یہاں پہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عورت نے سب سے پہلے دودھ پلایا نا، پتہ وہ کون عورت تھی؟ یو ول ناٹ بلیو. وہ ابو لہب کی سلیو تھی. You know, we all know about Abu Lahab, right? One of the greatest enemies of Islam, right? اب آپ سوچ نہیں سکتے کہ ابو لہب جو تھا وہ کتنا خوش ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ پہ. ہی واز سو ایکسائٹیڈ کہ اس نے اپنا جو سلیو جو تھی نا وہ اس کو رہا کر دیا خوشی سے، کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ پہ. اینڈ ہی واز لائک سو، اور سارے لوگ بہت خوش تھے. اچھا یہاں پہ نا ہمارے یہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ایک ایسی جگہ جو یو نو اب میں آپ کو نا ایک ڈفرینٹ ایک اینگل دینا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل، اگر وہ بچہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کسی عام بچے کی برتھ ہوتی ہے ایسے ماحول میں، اسی ماحول میں ایک مکہ میں اس ایریے میں کوئی عام بچہ اس کی برتھ ہوتی، تو بعد میں جب وہ بچہ بڑا ہوتا اور وہ نا ڈفرینٹ ایکسپیرینسز کے ساتھ، اگر اس کے ساتھ برا ہوتا کچھ، اور اس نے لائف سے لائف میں اس کا فیلئر، اس نے بہت زیادہ فیلئر دیکھے ہوتے، تو لوگوں نے پتا کیا کہنا تھا، یہ بچہ شروع سے ہی کرس تھا. اس کو پہلے جس نے دودھ پلایا نا وہ خود ابو لہب کی سلیو تھی، جو اسلام کا سب سے بڑا اینیمی تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے جو پورا خاندان ہے اس میں سارے مشرکین ہیں، میجورٹی، ٹھیک ہے. مطلب چند لوگ ہیں، لیکن اس کے خاندان میں لوگ جو ہیں وہ لگژری کفار مکہ، وہ ان کے پاس نہ تو نالج ہے، اگنورنس پہ لائف گزار رہے ہیں، اور یہ تو بچہ ویسے ہی کرسڈ ہوگا. یو نو تو دا تھنگ از، موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جس ماحول میں پیدا کیا، جس ماحول میں وہ بڑے ہوئے، اٹس کوائٹ اسٹانشنگ کہ اس ٹائم کا سب سے پاورفل کنگڈم تھا، ٹھیک ہے. اور گارڈین کون تھا؟ فرعون. یو نو اور فل لگژری لائف، اور ہر سہولت ملی. اور دیٹ واز ہمارے پاکستانیوں کے نزدیک وہ کرسڈ ایریا تھا. وہاں پہ لوگ بہت گمراہ تھے، ہر طرح کے گناہ کیے جاتے تھے، ظلم ہوتا تھا. اس ماحول میں نبی رہ رہا ہے، یعنی کہ اس ماحول میں رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا، وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر آ سکتی ہے. اٹس اے رانگ کانسیپٹ کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں رحمت آ ہی نہیں سکتی، یہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے، یہاں پہ تو یہ برائی، یہاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی نہیں آ سکتی. دیکھیے اللہ از سو پاورفل. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کسی چیز پہ باؤنڈ نہیں ہے، اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ جس کو چوز کرتا ہے وہ کہیں سے بھی کسی کو بھی چوز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اٹس اے رانگ کانسیپٹ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماحول کا جو ہے نا وہ بہت اس طرح امپیکٹ ہوتا ہے کہ جو برکت والا ماحول ہوتا ہے وہاں برکت والی ہی چیزیں آتی ہیں. اگر لوگ ارد گرد کرسڈ ہیں یا برائی میں انکلائن ہیں تو وہاں پہ اچھائی نہیں آ سکتی. ابراہیم علیہ السلام کے فادر جو تھے ہی واز مشرک، اور ان کا بیٹا ابراہیم، جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. سو اٹ ڈز ناٹ میٹر ایٹ آل، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی چوز کر سکتا ہے. اچھا تو یہ پوائنٹ یہاں پہ ڈسکس کرنا تھا. اب یہ بہت ایک بیوٹیفل قصہ ہے جو دیکھیں، عربس کے ہاں نا یہ کلچر ہے جو آپ نے سمجھنا ہے. عربس کے ہاں نا کلچر تھا کہ بچوں کو نا، چھوٹے بچوں کو ڈیزرٹ میں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ گاؤں یعنی کہ جو اربن ایریا نہیں ہوتا تھا نا، رورل ایریاز جو ہوتے تھے، بچوں کو وہاں لے کے جایا جاتا تھا، ٹھیک ہے. یعنی نرس آتی تھی فیڈنگ کے لیے، اور ڈفرینٹ نرسز کیئر ٹیکرز آتی تھی اور بچوں کو لے جاتی تھی تاکہ بچوں کو نیچرل غذا ملے، ٹھیک ہے، اور بچے زیادہ اسٹرانگ ہو، اور جب وہ بڑے ہوں تو زیادہ ان کا انٹلیکٹ ہو اور وہ واریئرز اور اسٹرانگ مین کہلائیں، بجائے اس کے کہ وہ شہر میں آرٹیفیشل اور غذا کھاتے رہے اور اس طرح کی چیزیں.
تو عربس کے ہاں یہ کلچر تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی نا، سب لوگوں کو وہاں پر اشارہ ہو گیا تھا دیٹ چائلڈ از ناٹ آرڈنری، بیکاز ان کی برتھ واز اے میریکل، جس طرح سے ان کی برتھ ہوئی. اینڈ آپ کی جو مدر تھی نا، آمینہ، آپ کی آپ بہت زیادہ افیکشن تھی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سوچنے کی بات ہے کہ جب ڈفرینٹ نرسز آتی تھی، ان میں سے ایک نرس تھا، ہم سب کو پتہ ہے، حلیمہ سعدیہ جن کا نام تھا. تو اب آپ نے یہاں پہ سوچنا ہے کہ اپنی سگی ماں جو آمنہ تھی، انہوں نے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا. ایسا مطلب کتنا ایزی تھا ان کے لیے کرنا. مطلب اگر ہم آج کی اگزامپل لیں تو پاکستانی مدر جو ہیں، مطلب بچہ 30 سال کا ہو جاتا ہے، لیکن اس نے اگر باہر جانا ہوتا ہے دنیا میں، کچھ کچھ علم حاصل بھی اگر کرنا ہو، تو کہتی میرا بچہ میرے سے دور نہ جائے. ماں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی. دس از دا رانگ کانسیپٹ. اٹ شوڈنٹ بی لائک دیٹ. دیکھیں، جب آپ کے بچے ہیں، وہ ماں باپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہوتے. رائٹ؟ بچے ماں باپ کی پراپرٹی نہیں ہوتے، بچے اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہے. انہوں نے آگے بڑے کام کرنے ہیں تو ان کو ایک ٹائم آتا ہے کہ الگ کرنا پڑتا ہے. وہ عربس تو سٹارٹ میں ہی اپنے سے الگ کر دیتے تھے تاکہ ان کو نیچرل غذا ملے، وہ اسٹرانگ ہو، انڈیپینڈنٹ ہو. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب حلیمہ سعدیہ آئی، انہوں نے ایک بچہ لے کے جانا تھا اپنے ساتھ. تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی، ایک ایک میول تھا جس کو کہتے ہیں. میول کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کہہ لیں ڈونکی کہہ لیں. ٹھیک ہے، آپ یہی سمجھ لیں ڈونکی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ان پر آئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. اینڈ میں آپ کو یہ پورا قصہ سناتا ہوں. اٹس لائک کہ انہوں نے بہت زیادہ لمبا سفر طے کیا. ٹھیک ہے. اور جب وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی، تو ان کا جو میول تھا نا، وہ بہت زیادہ انجری، مطلب اس کو اتنی زیادہ بری انجری تھی کہ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا. اتنا لمبا سفر کر کے آئی. اور پھر حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ وہاں پہ اور نرسز بھی آئی تھی، اور میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں ایک ایسا بچہ لے کے جاؤں جو اورفن نہ ہو. یہ ہر نرس کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ اورفن نہ ہو. تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میری باری آئی تو میں نے دیکھا کہ آلریڈی جتنے بچے تھے جو اورفن نہیں تھے، ان کو ڈفرینٹ نرسز لے گئی تھی. رائٹ؟ تو ایک آخری بچہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اب میں پرسنلی یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کو لے کے جاؤں اپنے ساتھ، اور میرے ہسبینڈ بھی یہ نہیں چاہتے تھے. لیکن جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ شاید یہ بچہ ہمارے لیے بہت زیادہ برکت لے کے آئے، ہمارے گھر میں بہت زیادہ رحمت لے کے آئے. بیکاز حلیمہ سعدیہ کی جو سچویشن تھی نا، وہ بہت زیادہ ورس تھی. ان کے ایریے میں قحط آیا ہوا تھا، ان کے گھر میں پاورٹی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. اور لٹرلی حدیث میں انہوں نے بات کوٹ کی ہے کہ اس آخری رات میں نا، جو میرا اپنا سگا بچہ تھا نا، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، وہ پوری رات سو نہیں پایا کیونکہ دودھ نہیں تھا لٹرلی. مطلب اتنی بری حالت تھی. اور اینیملز جو تھے ان کے، جو اوکے، جو اینیملز تھے وہ بھی جو تھے ان کا، جو گریزنگ کرنے جاتے تھے یعنی گھاس کھانے جاتے تھے، تو بعد میں ان سے دودھ نہیں نکلتا تھا. بڑی بری حالت تھی گھر میں ان کے. تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ بچہ ہمارے لیے برکت لے کے آئے، تو اس کو لے جاتے ہیں. دو ہی واز orphan، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب یہاں پہ اب آپ نے نا سارے ایونٹس کو کوڈ کرنا ہے. اب آپ نے یو ول بی امیز کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، جس چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پارٹیسپیٹ کریں گے، جس گھر میں رہیں گے، جن لوگوں میں ہوں گے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انفلوئنس اس طرح سے ہوگا کہ جیسے، مطلب I can't even define کہ you will see something increase. برکہ مینس
انکریز ان گڈنس. ٹھیک ہے, آپ انکریز ان گڈنس دیکھیں گے ہر جگہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے. تو اسی طرح ہی ہوا, جیسے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لیا, پھر انہوں نے اپنے اینیمل پہ بٹھایا ان کو, اینڈ دیٹ اینیمل اسٹارٹیڈ رننگ سو فاسٹ, وہ اتنی تیز بھاگنے لگا کہ جو بڑے جو کاروان تھے, مطلب بڑے بڑے جو ہارسز میں لوگ آئے ہوئے تھے اور کیملز پہ آئے ہوئے تھے, وہ ان کو آوازیں دے رہے ہیں کہ آہستہ جائیں آہستہ جائیں, آپ بہت تیز جا رہے ہیں. تو یہاں سے جیسے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اینیمل پہ بیٹھے, تو پھر اس کے بعد یہاں سے وہ سلسلہ سٹارٹ ہوا. پھر حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب ہم ان کو اپنے گھر لے کے آئے, تو اچانک میری باڈی میں لائک ملک دودھ آ گیا, اور وہ اتنا زیادہ, بیکاز شی ہر سیلف واز بیرن. پھر جب وہ اتنا دودھ آ گیا کہ میرے اپنے سگے بچے نے بھی پیٹ بھر کے پیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. اور جو ان کی بکری تھی نا, وچ واز لائک جو بھی مرنے کی حالت میں تھی, جس کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا کبھی بھی مر جائے گی, اور اس نے کئی دنوں سے دودھ نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ بکری اچانک دودھ دینے لگی, اور میرے ہسبینڈ نے اور میں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا, اور ایسا لگ رہا تھا جیسے بکری سے کبھی دودھ ختم ہی نہیں ہوگا کبھی بھی. مطلب اس بکری سے اتنا دودھ نکلنے لگا. دس از برکہ, رائٹ, ان کے گھر میں برکہ آئی. پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک عجیب سی نا ایک برکہ اور ایک گڈنس سی فیل ہوتی تھی, کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نا ایک بڑا ہی ایک ٹریجک ایونٹ ہوا, بڑا ہی ٹریجک ایونٹ. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا اکثر کھیلنے جایا کرتے تھے اور کیٹل گریزنگ کے لیے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, حلیمہ سعدیہ کے جو سگا, یعنی اپنے بھائی کے ساتھ, جو حلیمہ سعدیہ کے سگے بیٹے تھے, رائٹ. تو ایک دن کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اینیملس کو لے کے گئے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ. تو اچانک حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا, یعنی میرا سگا بیٹا, بھاگا بھاگا آیا اور کہنے لگا کہ محمد کا جو سینہ ہے نا وہ کسی نے الگ کر دیا. ٹھیک ہے, اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیٹ ہے وہ کسی نے سپلٹ آدھا کر دیا, رائٹ. کسی نے لائک ان کو ہرٹ کیا پورے طریقے سے, رائٹ. تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں فوراً اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھاگی کہ سب کچھ ٹھیک ہو, اور ہم بھاگے اور ہم نے جا کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا وہ لال تھا, بہت زیادہ پرپلش اینڈ ریڈش, اینڈ he was looking like so terrifying, کہ مطلب he was looking like so terrified, ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہوا ہے, رائٹ. اور اس طرح کی فیل آئی کہ جیسے نا ابھی کسی بھی مومنٹ پہ نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بے ہوش ہو جائیں گے. مطلب ایک عجیب سی ایک کیفیت تھی ان پہ. تو جب میں نے دوبارہ اپنے بچے سے پوچھا, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی سے, کہ کیا ہوا, تو کہتے اس نے کہا کہ دو مرد آئے تھے. Two men came in a white dress and they actually split the chest of Muhammad. They split the chest of Muhammad. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی, اور ہم نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا, ٹھیک ہے, کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ. اب اس واقعے کے پیچھے کیا حکمہ ہے, اور یہ کیوں ہوا, یہ ایکچوئل میں ہوا کیوں تھا, اور یہ کیا ہوا تھا ایکچوئل میں, یہ انس بن مالک نے بعد میں جا کے کوٹ کیا. انس بن مالک نے حدیث میں فرمایا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہارٹ تھا اس کو پیوریفائی کیا گیا تھا. بیسیکلی جو two men were not actually men, those were angels, اور وہ اینجلز آئے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیسٹ کو اور سٹمک کو ڈیوائڈ کیا اور دل کو پیوریفائی کیا, اور اس میں جو بلیک ڈاٹ ہوتا ہے جس میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے اس کو نکالا, اور دل کو
پیوریفائی کیا اور ایک طرح سے ہارٹ سرجری ہوئی اور دوبارہ پھر اس کو جوڑ دیا، رائٹ. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ I could literally see the stitches on the chest of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیسٹ پہ اس stitches کے نشان تھے. اینڈ یہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ ریموو بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں کیے. could be a reason behind it. شاید ایک ایز اے میریکل کے طور پہ کہ لوگ اس کو ایز اے میریکل لیں اور اس سے جو حکمت حاصل ہو سکتی ہے اس حکمت کو حاصل کریں. one of the signs of Allah's glory. anyway اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ ایونٹ جو ہے نا وہ پیش آیا. اب حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ دس چائلڈ از ناٹ نارمل، مے بی ہی از سک. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بیمار ہے، یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو ہمیں جلد سے جلد اس کو اس کی ماں کے حوالے کر دینا چاہیے، بیکاز وہ بہت زیادہ گھبرا گئے تھے یہ سن کے. تو یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمینہ کے پاس، اپنی جو ان کی مدر تھی ان کے پاس لے جاتے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واپس لے کر گئے تو حلیمہ سعدیہ نے وہ سارا قصہ سنایا ان کی مدر کو کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح ہوا ہے، یہ اکارڈنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح ہوا ہے ان کے ساتھ. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ اس طرح ہو نہیں سکتا، تو شاید یہ کوئی میجک ہے یا پھر ہی از ناٹ ویل تو آپ حیران ہوں گے کہ آمینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سگی ماں تھی انہوں نے کیا آنسر دیا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سگی مدر تھی نا آمینہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ٹائم گزارا تھا؟ نہیں، ٹائم نہیں گزارا. زیادہ ٹائم حلیمہ سعدیہ نے گزارا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن ماں ہوتی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے کیا آنسر دیا. انہوں نے کہا بائی گاڈ آئی کین ناٹ بلیو اٹ، بیکاز یہ جو بچہ ہے اس کی جو پیدائش ہے وہ ایک معجزہ تھی. جب یہ میرے پیٹ میں تھا آئی یوز ٹو فیل ویری لائٹ، اور میرے پہ کوئی برڈن اور سٹریس نہیں تھا. ٹھیک ہے، اینڈ جب یہ پیدا ہوا تو یہ خود اپنے بازوؤں کے سہارے باہر آیا. ٹھیک ہے، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ خود اپنے آپ کو کیری کر سکتا ہے، خود انڈیپینڈنٹ ہے اور یہ کسی پہ بوجھ نہیں ڈال، اور یہ میرے پہ بوجھ نہیں بنا پیدائش کے وقت. ٹھیک ہے، اور ایسا مجھے اس بات کا پکا یقین ہے کہ یہ جو بچہ ہے اس کا یہ بڑے مقصد کے لیے آئے اس دنیا میں. Would you believe it کہ ان کو کیسے پتا کہ ماں جو ہوتی ہے نا وہ بچے کو سب سے بہتر سمجھتی ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ حکمہ ملی، رائٹ. اچھا اب جو ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ اچھا یہاں پہ میں تھوڑا گیپ لوں گا کیونکہ میں آڈینس کو انوالو کرنا چاہتا ہوں. میں کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں، کس سے پوچھوں آئی تھنک اچھا میں بشرا سے پوچھ لیتا ہوں. بشرا آپ کے خیال سے یہ جو میں نے جتنا بھی یہ سارے ایونٹس جو میں نے ڈیفائن کیے ہیں یا ڈسکرائب کیے ہیں اس سے کیا حکمت ملتی ہے؟ کوئی ایسی بات آپ کے مائنڈ میں جو کلک کی ہو کہ ہم اس سے یہ لیسن سیکھ سکتے ہیں، یا پھر کوئی ایسی چیز which you think might be missing and I should have discussed and you can actually discuss with audience. تو کوئی ایسی بات جو ہے وہ آپ ڈسکس کرنا چاہیں گی تو I would really appreciate it. اچھا آپ نے کافی پوائنٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ویسے ہی شیئر کر لیے. جو آپ نے پوائنٹ بالکل اسٹارٹ میں شیئر کیا نا کہ ہم جو ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ینگسٹرز ہمارے یہاں پہ لائک کیا کیا ایج ہو جاتی ہے ہم پھر بھی ان کو ابھی تک بچہ ہی سمجھتے ہیں. لائک یہ جو آپ نے لیسن ہمارے ساتھ شیئر کیا اس جو واقعہ شیئر کیا اس سے ہمیں بڑا اسٹرانگ لیسن ملتا ہے کہ ہمیں لائک انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے نا لائک آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو چیزوں کو ایکسپیرینس کرنا ہے، یا پیرنٹس کو اس میں پیرنٹس کا بھی جیسے رول آ رہا ہے کہ ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ کرنا پڑے گا.
اور اس کے علاوہ یہ آپ نے جو یہ والا شیئر کیا ابھی، یہ حلیمہ سعدیہ کے پاس جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ جو ان کے دل کو کلین کرنے والی بات ہے نا، یہ چیز نا میں بہت زیادہ سوچتی ہوں. لائک مجھے اس کا آنسر پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیا فزیکل ہارٹ کی بھی کوئی نہ کوئی ہم جیسے اسپرچل ہارٹ کی تو بات کرتے ہیں کہ اس کا ہماری روح کے ساتھ کنیکشن ہے، تو کیا فزیکل ہارٹ بھی آپ کے ریلیشن شپ میں یا آپ کی اسپرچولیٹی میں جو ہے وہ رول پلے کر رہا ہوتا ہے؟ لائک میرا یہ کوشچن ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فزیکلی ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہارٹ کلین کیا گیا تھا. تو اس چیز کا مجھے آنسر چاہیے، اگر آپ مجھے یہ like سمجھا دیں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی یا کیا چیز ہے. میرا کوشچن آئی گیس سمجھ آ گیا ہوگا. بشرا، اٹس ویری گڈ کوشچن، اور اس پہ میں نے بہت زیادہ پہلے بھی بات کی ہوئی ہے. میں شارٹ کر کے اس کا آنسر دوں گا. جو میرے اکارڈنگ اس کا یہ آنسر ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ قلب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دیٹ از دا انٹلیکٹ آف یور سول، دیٹ از ناٹ دا فزیکل ہارٹ. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قلب کا ذکر کیا وہ فزیکل ہارٹ نہیں ہے. اور اگر تو ہارٹ کا فزیکل ہارٹ کا کوئی کنیکشن ہے ہمارے بیہیویئر کے ساتھ یا انٹلیکٹ کے ساتھ، تو آئی تھنک سائنس ابھی وہاں تک نہیں پہنچی. میں نے بڑے سائیکالوجسٹ کے انٹرویو بھی لیے ہیں، ایون مونیش یونیورسٹی میں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں نے ان کے ہیڈ سے میٹنگ کر کے بھی یہ کوشچن پوچھا. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے اس سے ریلیٹڈ، تو کچھ ایسے سائیکالوجسٹ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ کا بہت اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے ہمارے بیہیویئر سے، اور جو ہمارے ہم گڈ ایکٹس اور بیڈ ایکٹس جو بھی اچھے اور برے اعمال کرتے ہیں، فزیکل ہارٹ کا اس سے کنیکشن ہے. بٹ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ کچھ بھی ابھی کنکلوڈ کیا جائے، اس کے لیے بہت ٹائم لگے گا. تو اس آئی وڈ سے کہ اس پہ there is a connection in my opinion, but later on we are gonna see some amazing things, but not now. ابھی سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ بیکاز ہارٹ کا جو کمیونیکیشن ہے نا وہ بہت کمپلیکس ہے برین کے ساتھ، اسپیشلی اٹس اے ویری کمپلیکس کمیونیکیشن. اور باقی ہارٹ میں سب جو نیورونس پائے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہارٹ میں نیورونس پائے جاتے ہیں، ایون اسٹمک میں پائے جاتا ہے، لیکن ہارٹ میں بہت اسٹرانگ نیورونس پائے جاتے ہیں. تو اٹس کمیونیکیشن وچ لیکن ابھی کچھ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ، کیونکہ سائنس جو ہے وہ قرآن کے تابع ہے. ہم نے سائنس کو ویریفائی کرنا ہے قرآن سے. ہم مسٹیک کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں سائنس سے، وہ کہتے ہیں دیکھو سائنس نے یہ کہہ دیا، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. تو دا تھنگ از، اور میں اس چیز کے بالکل اگینسٹ ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں سائنٹیفک میریکل ہے کہ ارتھ راؤنڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے آلریڈی یہ بات کی ہے. تو اس سے پرابلم پتہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں وہ آپ تو اس ٹائم کے لیے 2023 میں تو آپ نے کہہ دیا کہ سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے اور قرآن میں بھی یہ لکھا ہے، لیکن بعد میں جا کے اگر آپ کو سائنس کچھ اور بات کرنے لگے، سائنس نے کوئی ریسرچ کے بعد کوئی اور چیز کنکلوڈ کی اور وہ قرآن سے کنٹرڈکٹ کر رہی ہو، تو آپ سائنس کے تابع آ جائیں گے اور قرآن کو نیل کر دیں گے کہ قرآن میں تو غلط ہے، کیونکہ سائنس نے تو لاجک کے تھرو اس کو پروف کیا ہے. تو اٹس خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. استاد نعمان جی خان اس پہ کافی بات کرتے ہیں، بٹ اینی وے. تو آپ پوائنٹ پہ آتے ہیں. کس سے آپ کوشچن پوچھو؟ دل اویز، ان یور اوپینین آپ نے جتنے بھی ابھی میں نے ایونٹس کا ذکر کیا، آپ اس میں سے کوئی کوئی ایسی بات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی کہ آپ نے کیا کنکلوڈ کیا، یا پھر آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے، آپ وہ کوشچن بھی پوچھ سکتی ہیں. السلام علیکم ایوری ون، تھینک یو سو مچ ساتھ، آپ نے بہت اچھے سے جو ہے ابھی تک آپ نے ایکسپلین کیا ہے. میں اس پوائنٹ پہ آتی ہوں جو آپ کو کوشچن ہے، لیکن اس سے پہلے میں بشرا سے یہ کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو واقعہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ چیسٹ سرجری اینڈ آل دیٹ، ہمیں کیا پتا کہ یہ کس لیے ہوا؟ آئی مین
हमें तो नहीं पता कि वो हार्ट की प्यूरिफिकेशन, वो उस तरह से प्यूरिफिकेशन जैसे हम बात करते हैं कि वो प्यूरिफाइंग हार्ट, वो जो सोल वाला हार्ट है वो हम उसकी प्यूरिफिकेशन की बात करें, या हो सकता है उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, राइट? ये भी तो हो सकता है। और ऑब्वियसली अल्लाह के अलावा किसी को ना पता हो, या आपको ये भी पता है कि उस टाइम पे इतनी साइंस भी एडवांस नहीं थी कि सर्जरी वगैरह या कोई डॉक्टर वगैरह इस तरह से, हो सकता है उनके हार्ट में भी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो सर्जरी जो है वो की गई हो। तो दैट्स जस्ट माय थिंकिंग कि हमें नहीं पता कि वो क्यों की गई थी। तो वो हम इस पे ये नहीं दिलवेज, जो कह जो साथ में साथ वो शेयर की ना हजरत अनस बिन मालिक की, तो जी। उसमें उससे थोड़ा हमें मिलता है कि वो प्योरिफिकेशन के लिए किया गया। नहीं, मैं क्या कह रही हूँ कि हो सकता है वो फिजिकल प्योरिफिकेशन के लिए किया होगा, जैसे ठीक। हमारे, समझ आ रही है मेरी बात में हाँ क्या हाँ कर हाँ, समझ गई समझ गई। थैंक यू। जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह जैसे बड़ों में होता है, तो वो फिर उनकी हार्ट सर्जरी होती है, तो वो फिजिकल प्योरीफाई किया जाता है। वो मुझे ऐसे लग रहा है कि फिजिकल प्योरिफिकेशन थी। और जहाँ तक मेरे ख्याल में ज्यादातर जो सार ने एक्सप्लेन किया है, वो बुशरा ने इस टॉपिक को भी फर्दर ही कर दिया है। एक चीज मैं ये देख रही थी कि उस जमाने में दूध पिलाने के लिए भेज दिया जाता था और नेचर के करीब करने के लिए भेज दिया जाता था। अम, हमें ये चीज पता नहीं लग रही। एक दो पॉइंट्स हैं। एक तो ये पॉइंट्स कि माँ जो है वो बच्चे को अलहदा नहीं कर रही है दूध पिलाने के लिए, या अगर माँ करना चाहती है, अलग से कोई हमारे मुआशरे में कोई माँ कह दे कि मैंने दूध नहीं पिलाना, मैंने किसी और से किसी और की सर्विस लेनी है, तो हम उसको इतने ताने पड़े जाते दिए जाते हैं सोसाइटी में, और कंसीडर किया जाता है कि ये क्या दज्जाल माँ है और समथिंग लाइक दैट। वो बड़ा एक बुरा समझा जाता है कि वो अपने बेटे को या बच्चे को, सॉरी बेटा कह रही हूँ, बेटा बेटी जो भी है, अपने बच्चे को वो उस तरह से बड़ा नहीं कर रही। और तो वो इसको एक बड़ा बुरा समझा जाता है, जबकि देखा जाए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनकी जो है वो ब्रॉट अप इस तरह से हुआ था। और एक और चीज, हाँ, नेचर से रिलेटेड ये था कि हम अम, यार हम हमारे जो इर्द गिर्द जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो कितनी नॉट सो नेचुरल लाइफ जब से पैदा होते हैं वो गुजार रहे होते हैं। उनकी उनकी फीड, उनके उनकी जो डे टू डे लाइफ और ये जो एक्टिविटीज होती हैं, वो उनकी नेचुरल होती ही नहीं है, और इसका इतना असर है। एंड मैं एक बात बताऊं कि जो इसराइल है, वो अपने बच्चों को नेचर के करीब करके बड़ा करता है। एंड दैट्स द रीजन कि वो एक बिल्कुल छोटा सा मुल्क है, शायद उसकी आबादी जो है ना वो लाहौर से भी कम होगी, और उस लाहौर से कम आबादी के लोग मतलब वो रूल कर रहे हैं दुनिया में। आपको पता है वो क्यों अमेरिका उनको सपोर्ट करता है? क्योंकि उनके बच्चों के ऐसे दिमाग हैं, इतने बड़े बड़े वो बिजनेसमैन हैं, कि वो छोटी सी याजूज माजूज की कौम जो है, उन्होंने अमेरिका में अपने बिजनेसमैन भेजे हुए हैं, वहां पे वो कंपनीज खड़ी करते हैं, और वो ऐसी कंपनीज खड़ी करते हैं कि अगर आज वो अपनी कंपनीज खत्म कर दें अमेरिका से, तो अमेरिका तबाह हो जाए, डिफॉल्ट हो जाए अमेरिका। वो इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी फाउंडेशन है। तो वो बच्चे वो नेचर के करीब पालते हैं अब तक मतलब इस एरा में भी, जहाँ पर सब कुछ प्रोसेस्ड फूड है, नेचर से दूर सारी चीजें हैं। तो लेकिन दे आर सो स्मार्ट। मैं यही हमेशा यही बात करती हूँ कि यार ये स्मार्टनेस हम मुसलमानों में होनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। वो स्मार्टनेस उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ी, और आज यू you नो वो तो तबाह करने की तरफ तुले हुए हैं। या दैट्स इट। हाँ दिलवेज, बिल्कुल ऐसा ही है। नेचुरल गज़ा जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अच्छा, इसके अलावा ना एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको अबू लहाब का जो रवैया है वो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगा? अच्छा, जब मैं सीरा पढ़ता हूँ ना, स्पेशली कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो मुझे जिस जिनको लेकर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। देखिए, हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, जो हमारे अंकल्स, हमारे मामू, हमारे चाचू जो हैं, अगर जब तक हम उनकी बात मानते रहें, उनके
ایون پیرنٹس کی ان کے اکارڈنگ چلتے رہیں تو سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، امن رہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ بہت اچھے رہتے ہیں، ہمارے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جہاں اگر کوئی کنٹرڈکشن آئے یا کوئی ایسی بات کریں جو ان کو پسند نہ آئے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ بات صحیح ہے، نہیں، مطلب ان کو وہ بات پسند نہ آئے، ایگو آ گئی نا تو ہمارے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، تو ابو لہب اور بہت سے لوگوں میں ڈفرنس کیا ہوا؟ دیکھیں، ابو لہب جو تھا نا، اس کو اسلام سے نفرت نہیں تھی۔ یہ بہت ڈیپ بات ہے، اس کو ذرا سوچنا ہے آپ نے۔ ابو لہب کو جس چیز سے ایشو ہونا، ایک تو اس کی ایگو ہرٹ ہوئی کہ ایک ینگ میرا بھتیجا یا میرے سے چھوٹا جس کی داڑھی سفید نہیں ہے، جو بہت ینگ ہے، وہ مجھے چیلنج کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں غلط ہوں، مطلب آ کے کہہ رہا ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں، میں نے یہ خدا جو ہے، یہ ایوری تھنگ از فیک، میرے باپ قرآن کہتا ہے نا کہ ایسا کہ قرآن بڑے بیوٹیفل انداز سے ان کی اسٹیٹمنٹ کوڈ کرتا ہے کہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہمارے باپ، ہمارے دادا، وہ سارے غلط ہیں، ہمارے فور فادرز غلط ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بہت ریپیٹڈلی کہتے تھے۔ تو ابو لہب بھی یہی کہتا تھا کہ محمد کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہمارے فور فادرز بھی غلط تھے، اگر وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اب یہاں پہ ایگو ہرٹ ہوئی، اور دوسری چیز اسٹیٹس، کہ اسلام تو ڈیمانڈ کر رہا تھا سیکریفائس، کہ اگر ابو لہب جو ہے اس نے کھانا کھانا ہے تو اس نے اسی ٹیبل پہ اپنے سلیو کو بھی اسی ٹیبل پہ بٹھا کے کھانا کھلانا ہے، جو کہ عربس کے اگر آپ کلچر کو پڑھیں، ان کی جان جاتی تھی اس چیز سے، وہ کیا سلوک کرتے تھے سلیوز کے ساتھ، ہمیں اس کا آئیڈیا ہے۔ تو وہ یہ قبول نہیں کر سکتا تھا کہ میرے ایکول کوئی آئے، اس میں پرائڈ تھی، تو اب جب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں کی، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، یہی فلسفہ ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہے، اور اس پہ آنا پڑے گا۔ If you put sun on my right hand and if you're gonna put moon on my left hand، پھر بھی میں یہ اسلام کا یہ کام ہے، اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ I cannot leave it۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ڈٹرمینیشن تھی۔ اب اس کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈٹرمینیشن تھی نا، میں اب یقین کریں اس کی 0.1% بھی آپ ڈٹرمینیشن دکھائیں اپنے پیرنٹس کے اگینسٹ یا اپنے رشتہ داروں کے اگینسٹ، اگر کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ کو پتا کیا کہا جائے گا؟ ڈھیٹ، تم بہت ڈھیٹ ہو، تمہیں ماں باپ کی پتہ نہیں ماں باپ کا کتنا درجہ ہے، تمہیں بڑوں سے بات کرنی نہیں آتی کہ بڑوں سے بات کیسے کرتے ہیں۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ، اٹس جسٹ کہ آپ کی ایگو ہرٹ ہوئی ہے، اس کانسیپٹ کو سمجھیں، تو یہاں پہ یہ بات ہے۔ تو اینی وے دا تھنگ از، دا پوائنٹ از، ایک یہ پوائنٹ تھا، دوسرا جو آگے بہت آگے جو واقعات آگے دیکھیں، آگے اگر ہم سیرہ پڑھیں گے نا، اٹس ویری انٹرسٹنگ، آگے بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ حیران رہ جائیں گے، اس میں آپ کو قرآن بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا۔ اگر جس طرح آگے آگے ہم سیرہ پڑھیں گے، آپ کو قرآن بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا، کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ان کا کلچر سمجھ آ جائے، ان کی مینٹیلٹی سمجھ آئے، کفار مکہ کی، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وحی آتی تھی تو صحابہ کس طرح سوچتے تھے، اس کو کس طرح سے لیتے تھے، تو آپ کو وہ ساری ورسز، all verses are gonna make sense to you, I can assure you that۔ اور اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ ابھی کے لیے بس یہی اتنی ڈسکشن کافی ہے، باقی اگلے سیشن میں اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اور آپ لوگ ضرور اس سیشن کو اٹینڈ کریں، اور باقی اپنے رشتہ داروں کو بھی لے کے آئیں، اور اپنے کزنس کو، فرینڈس کو، کہ وہ بھی اس سیشن کو اٹینڈ کریں۔ اور اس کے علاوہ اور کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے تو ضرور ایڈ کرے۔ کسی کے پاس کوئی کوشچن ہے، سعیدہ کے پاس ہے تو سعیدہ کین آسک اے کوشچن۔ اچھا، میرا کوشچن بھی تھا اور ایک چیز بھی بیان کرنی۔ جب رسول اللہ جب پیدا ہوئے اور جب شادی کے پاس بھیجے گئے، تو وہ برکات کا آنا،
تو وہ اگر اس کو ہم اس نظر سے دیکھیں نا کہ رسول اللہ جب نبی بن رہے ہیں تو پھر جو ہے نا اسلام پھر کیسے آیا ہمارے سامنے، یا ان کے بعد کی جو ہم ساری ہسٹری پڑھتے ہیں، لائک ان کی آمد ہمارے لیے کیسی ہے، ان کا میسج ہمارے لیے ابھی بھی اگر ہم فالو کریں تو وہ ہمارے لیے کیسے جو ہے نا ایک لائٹ لا سکتا ہے. مطلب جیسے وہ رسول اللہ کو لے کے جا رہے ہیں نا اپنے ساتھ، تو ان کے ہاں وہ ایک چیز کیا ہو رہی ہے، لائک سب کچھ اچھا ہونا شروع ہو گیا ان کی لائف. تو اگر اس کو ہم اس طریقے سے لیں نا کہ ہم انہیں میسج ابھی بھی ہماری اپنی زندگیوں میں لائیں تو وہ ہماری زندگیوں میں بھی ایسی ہی لائک وہ کیا کہیں گے روشنی آ سکتی ہے، یا جو چیزیں بگڑی ہوئی ہیں وہ سنور سکتی ہیں یہ چیز. اور ایک جو ابھی ابو لہب کی بات ہو رہی تھی، وہ ایک مینٹالٹی ہم پاکستانیوں کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. پاکستانی مسلم کو سمجھانا اور یہ سوچنا کہ یہ نہ سوچ کے بات کیا ہے، زیادہ دھیان یہ دینا کہ کر کون رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے ایریا میں کہ ہم جو ہے نا یہی سوچ رہے تھے کہ اچھا یہ اب مجھے بتائے گا، یہ چھوٹا یا یہ وہ، اس چیز کو ہم زیادہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز کی طرف توجہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ جو بات کہہ رہے اس میں کتنا جو ہے نا وزن ہے، یا کتنی یہ جو ہے نا ٹھیک ہے. ایک یہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے پاکستانی مسلمان کے ساتھ. باقی مجھے تھوڑا ہوا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ ان کو فیل کروا رہی ہیں تو اس کا بھی سیدہ، اثر آپ کی ہوگا نا. آواز نہیں آ رہی. ٹھیک آ رہی ہے ہاں آ رہی ہے، بس نا سینٹر میں بریک ہو رہی ہے. اچھا، پہلی والی میری بات آئی جو میں ان کو ریپیٹ کروں؟ نہیں نہیں، پہلے والی سمجھ بات آئی؟ آئی ہے، ابھی جو اینڈ پہ آپ نے ایک سینٹینس ایڈ کیا نا اس کی آواز نہیں آئی، ٹھیک سے نہیں آئی. اوکے اوکے، اچھا اچھا صحیح. جیسے حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ کو فیڈ کروایا تو وہ جو دودھ انہوں نے پلایا تو اس کا بھی اثر ان کی پرسنالٹی پر رہا ہوگا نا. لائک ماں کا جو وہ دودھ فیڈ کرواتی ہے تو اس کی پرسنالٹی پر اثر ہوا ہوگا نا. تو اس کو اس اگر نظر سے دیکھا جائے تو جو میرا کوشچن ہے کہ مطلب ان کو ایک تو وہ چیز تو آپ لوگوں نے کلیئر کی نا کہ اچھا وہ بھیجا گیا تاکہ جو ہے نا ایک ان کو ایک کلچر بھیجا جاتا وہ ٹھیک ہے. پھر کیا ماں سے بہتر یا وہ چیز ہے کہ وہ اس کو ایسے ٹیک کیئر کر سکے، یا ایک جو ماں کا ریلیشن ہوتا ہے اپنے بچے کے ساتھ کیا دوسرا اس کو ویسے ٹیک اوور کر سکتا ہے کہ اس کو بھی ویسا ہی درد فیل ہو جیسے ماں کر سکتی؟ میرے خیال سے ہم دیکھیں تو عام اگر بچے کی بات کریں یا عام عورت کی بات کریں تو وہ ویسے نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو ویسا ریلیشن بلڈ ہونا یا ان کے لیے اتنا ہی زیادہ کنسرن ہونا، تو یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ اس پہ کوشچن اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ، اور ان کی پرسنالٹی پر بھی تو اثر رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی کیوں چوز کیا؟ تو یہ چیزیں. اور ایک اور پوائنٹ جو تھا کہ ہم سوچتے ہیں نا کہ انوائرمنٹ ہے اور ہمارا ایسا انوائرمنٹ ہے، تو یہاں آپ نے جیسے شیئر کیا کہ کہیں پہ بھی اگر اللہ چاہے تو اس کو کسی بھی انسان کو چوز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس ایریا کے میں لوگوں میں سے تو اللہ نہیں چوز کر سکتا. اس کو تو کوئی اللہ کی طرف سے نعمت نہیں عطا ہو سکتی، یا کوئی اللہ ان کے دلوں سے پردہ نہیں اٹھا سکتا، ہم جو ہر بات کے جج بن جاتے ہیں. یہ چیز کلیئر ہوگی، مگر اسٹل یہ کوشچن ہے کہ مطلب کہ ان کی پرسنالٹی پر اثر ہوا ہوگا تو پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کو کیوں چوز کیا گیا؟ کیونکہ رسول اللہ پر اس چیز کا اثر ہوا ہوگا، اور ماں سے بہتر کوئی دوسرا کیسے پال سکتا ہے، یا ارلی ایئر جتنا بھی عرصہ وہ رہے. تو بس یہ دو تین جو تھا نا تھوڑا سا میرے ذہن میں یہ چیز ایک اٹھا دماغ میں کہ یہ چیز ہونی چاہیے، کیسے اس کا کیا پڑ رہا ہے ہماری پرسنالٹی پر اثر کیسے. یہ سب سیدہ سیدہ ہاں، یہ آپ نے جو کوشچن پوچھا ہے نا، یہ لکیلی بہت سے اسکالرز نے اس پہ آلریڈی ڈسکشن کی ہے. اینڈ آئی کین لٹرلی سی دیٹ. جب میں بکس پڑھتا ہوں مجھے یہ چیز کافی زیادہ عیاں ہو جاتی ہے کہ دیکھیں آپ نے نا ایک کانسیپٹ کو سمجھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی تھی نا وہ اتنی زیادہ ایگزالٹیڈ ہے، اتنی زیادہ لائک میں ڈیفائن نہیں کر سکتا. دیر آر نو ورڈس کہ
ان کو کسی نے انفلوئنس نہیں کیا. مطلب اللہ تعالیٰ نے کسی کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک انچ لائف کے کسی ایک سپین کو انفلوئنس کر سکے. اینڈ اس پہ سائنٹیفکلی ریسرچ ہوئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو پہلی بات ہم سب کو آلریڈی پتہ ہے کہ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہ پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سگے بیٹے تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی. فادر کی تو پہلے ہی ڈیتھ ہوگی, مدر کی بھی اس کے بعد ڈیتھ ہوگی. آپ کو پتہ ہے سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ ڈیتھس پہ ڈیتھس, کہ کسی کا انفلوئنس نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ٹیچر نہیں رہا, کوئی ٹیچر نہیں رہ پایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری پلاننگ کی ہوئی تھی کہ میرا جو نبی ہے نا وہ خود ہی نالج کا سورس ہے. اس کی لائٹ کے تھرو ٹیچرز پیدا ہوں گے, وہ انفلوئنس کرے گا, اس کو کسی نے انفلوئنس کرنا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ خود ریویلڈ نالج تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خود اپنے نبی کی تربیہ کروں گا, خود اس کو سکھاؤں گا. اقرا, جب ورس آئی, پہلی ورس آئی, ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ, لائک اٹس سم تھنگ کہ وہاں سے یہ چیز کلیئر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارا ٹیچر ہوں, میں تمہیں سکھاؤں گا. تو آپ سے وسلم کا نا جو ماحول میں جو ارد گرد کے جو لوگ تھے نا, اگر آپ ڈیپلی سوچو تو کسی کا انفلوئنس آپ سے وسلم پہ نہیں ہوا, وچ از ویری نارمل کہ اگر آپ کسی شخص کے ساتھ رہ رہے ہو نا آپ کا اس پہ اثر ہوتا ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ان پر اثر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ انہوں نے بہت سا ٹائم جو تھا نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیہ کی تھرو آؤٹ ہز لائف. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا خود ہی سورس تھے, آپ یہ سمجھ لیجئے. تو اس کا ابھی ڈز ناٹ میٹر کہ دودھ کس نے پلایا, یا پھر ابو مطلب جو تھے یا ابو طالب جو تھے وہ ان کے ارد گرد تھے. ہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سکلز سیکھے جو کہ نارمل ہوتے ہیں, فار ایگزامپل ٹریڈنگ کے, یا پھر لوگوں سے مکہ جو ہے اس کا سسٹم کیسے چلتا ہے, گورننس, گڈ گورننس, اینڈ وہ کعبہ کی کسٹڈی سے ریلیٹڈ اس کے کیئر ٹیکر جو تھے وہ آپ کے دادا خود تھے, اور وہ اس کو کس طرح چلانا ہے. تو یہ چھوٹے موٹے سکلز سیکھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھانا تھا کہ انوائرمنٹ سے اٹ از امپورٹنٹ فار یو دیٹ یو لرن اسکلز, چاہے دوسرا کوئی کرسچن ہے یا ایون اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی حدیث ہے کہ علم جہاں سے ملتا ہے لو جو ہے, مطلب اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ دوسرے کا کلچر, ریلیجن یا دوسرا فیتھ فل ہے یا نہیں, اٹ ڈز ناٹ میٹر ایٹ آل. تو اس کا یہی آنسر ہے میرے نزدیک. باقی نمرا نے کوئی کوشچن پوچھنا تھا, آپ پوچھ سکتی ہیں. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا کوشچن اسی سے ہی ریلیٹڈ تھا کہ میں نے ایک آیت بار بار ہی یہی پڑھی ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. مطلب یہ آیت میں پورے پراپر ورڈز یاد نہیں ہے, بٹ یہ ہے. اور اس کو اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو اس کی بہت زیادہ امپورٹینس ہے, کیونکہ جو فرسٹ ملک ہوتا ہے اسے ہم کوسٹرم بولتے ہیں, جو کہ فل آف ہوتا ہے, اینٹی باڈیز ہوتا ہے, جس سے بچہ جو ہوتا ہے وہ بہت ساری بیماریوں سے بچا رہتا ہے. تو یہ کیا صرف اسپیسیفک حضرت وسلم کے لیے تھا, یہ والا تھا ادھر عرب میں رواج تھا یا جو تھا یہ سب بچوں کے لیے تھا؟ تو پھر یہ والی آیت کا کیا مقصد یہاں پر کہ بھائی مطلب مائیں خود اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں, کیونکہ ایک تو ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتا ہے, دوسرا وہ بہت ساری بیماریوں سے بچا رہتا ہے. تو اس میں تو یہ بہت مطلب 2 علیحدہ بات ہو گئی نا پھر, تو یہ بات مجھے اسٹک کر رہی ہے. اس کا وہی آنسر ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف سٹائل ہے نا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو زندگی کی لائن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی پلان کی ہوئی تھی, اور اٹ واز ویری ڈفرینٹ دین اینی ادر پرسن. صرف یہی نہیں ہے, اس میں اور بہت ساری حکمہ کی باتیں ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا ہے, جن باتوں کے اگر آپ ان کو سامنے رکھا جائے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اترتے, وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو نہیں کی. انفیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہیں دی, وچ از سم تھنگ سو فنڈامنٹل. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے
فائنینشلی اتنے نہیں تھے اسٹرانگ کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی. تو یہ تو بہت بڑا پوائنٹ ہے. تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے وہ ہی himself is the source. تو ان کے لیے یہ نہیں ہے. تو اس کا شارٹ آنسر یہی ہے. باقی میں اس میں کچھ ایڈ کر لوں. شور. نمرا اور سعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو میں نے ایک بات کی تھی کوشچن ایکچولی وہاں سے رائز ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں مطلب بھیج دیتے تھے تو اس زمانے میں بھیجنے پہ وہ ایک آتی ہے ماں کے اوپر کہ اچھا اپنے بچے کو. تو میں ایک یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ماں کے دودھ کا اثر، یہ بیسکلی آپ دیکھیں اور تھوڑا اس کو ذرا ماں کی نیچر سے ہٹ کر دیکھیں کہ جو ماں کا دودھ ہوتا ہے یا جو دودھ کی پراپرٹیز ہوتی ہے نا وہ سیم ہوتی ہیں. وہ مطلب یعنی کہ جو ہیومن باڈی سے جو دودھ نکلنا ہوتا ہے نا اس کی پراپرٹیز سیم ہوتی ہیں. وہ پھر چاہے ایک مدر فیڈ کرے یا پھر دوسری مدر فیڈ کرے، وہ دا کانٹیکسٹ از بیسکلی وہ جو آیت آپ نے کوٹ کی ہے دا کانٹیکسٹ از کہ وہ ہیومن باڈی کا وہ دودھ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ گائے بھینس یا سم تھنگ اس طرح سے وہ دودھ ہو. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا 2 سال کے لیے بیسکلی وہ ہیومن باڈی کا دودھ فیڈ کرنا چاہیے. تو دیٹس دا تھنگ کیونکہ وہ ہیومن باڈی کا جو ملک ہوتا ہے اس میں وہ پراپر نیوٹرینٹس اور وہ جو ان کی گروتھ کے لیے وہ جو کہہ لو کیا وائٹل نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں. یا ہاں دلاویز رائٹ. ہوپ فلی نمرا آپ کو تھوڑے پوائنٹس آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے. اور باقی بس لاسٹ پوائنٹ یہی کہوں گا کہ جو عربس جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا جیسے نارملی باقی بچوں کو بھیجا جاتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا تھا. وہ ایک صرف کلچر کو فالو کیا گیا تھا جو ان کی مدر نے ان کو بھیجا تھا. رائٹ. تو یہ سم تھنگ کہ جو جس طرح میجورٹی بچوں کے ساتھ ہو رہا تھا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. اس میں بھی حکمت تھی. اگر دیکھا جائے تو ان کا جانا بہتر تھا. اور باقی ہاں مجھے وہ بات یاد آ گئی دلاویز جو آپ نے وہ سرجری کی بات کی تھی نا، آپ نے جو دوسرا پرسپیکٹیو اس کا شیئر کیا تھا، تو آپ نے ایک بات اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ جب معراج کا واقعہ ہوا تھا نا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح سے دل کو پیوریفائی کیا گیا تھا. اس سے جیروشلم میں جب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی معراج پہ اسینڈ کرنا تھا تو اسی طرح سے آپ کے سینے کو کھولا گیا اور پیوریفائی کیا گیا. تو 2 دفعہ اس طرح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک دفعہ بچپن میں اور ایک دفعہ معراج پر جانے سے پہلے. ڈونٹ نو وائی، میں بھی وہ اتنی سیکرڈ جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے ہیں اور دل کو پیوریفائی کیا گیا ہے. I'm not sure but you're right, we don't know that. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے واللہ عالم، صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو اچھا سعد، آپ کے سوری میں یہیں پہ بعد میں ایڈ کر رہی ہوں، میرے ذہن میں یہ چیز آئی تھی. آپ نے کہا کہ سم تھنگ بلیک فرام دا ہارٹ وہ نکالا گیا. ٹھیک ہے، تو نارملی دیکھیں جو خون جب جم جاتا ہے نا تو وہ بلیک ہو جاتا ہے. پتہ نہیں میرے ایسے ذہن میں آ رہا تھا کہ سم تھنگ واز ان ہز ہارٹ جو کہ شاید ان کی جو شاید پراپر بیٹنگ ہو یا ان کو ڈسٹرب کر رہا ہوگا، تو وہ پھر ایک سرجری پیوریفائی مطلب اس دل کو صاف کیا ہوگا اور ایک پراپر جو بلڈ فلو ہوتا ہے اس کو رواں رکھا گیا ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو معراج کے آئی ڈونٹ نو معراج کے لیے گئے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے برداشت نہ ہوا ہو سم تھنگ لائک دیٹ. کیونکہ اگر آپ سوچیں تو صحیح کہ ود دا اسپیڈ آف لائٹ کسی انسان نے جانا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی. سو آئی ایم ناٹ شیور بٹ دس از اے پرسپیکٹو. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا ہی ہوگا، جسٹ اے تھاٹ. جی بالکل اچھا ایسا ہی سعد. ہے. باقی میٹافوریکلی بھی جی بتائیں بشرا. اچھا نہیں، آپ کمپلیٹ کر لیں، میں پہلے والی بات میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. ہاں وہ بس وہ عربک کانٹیکسٹ میں نے بات کرنی تھی. وہ جو بلیک نکالا گیا تھا پارٹ، اٹس ناٹ سم تھنگ فزیکل، اٹس لائک اٹس سملر ٹو دا کانسیپٹ کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے کہ اس کے دل میں کالا دھبا لگ جاتا ہے. لائک اٹس ناٹ فزیکل کالا دھبا، اٹس جسٹ میٹافوریکلی اس طرح بات کی گئی ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، وہ ایکچوئل میں فزیکل تھا یا پھر وہ ایک، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بات بھی کی ہے، اس پہ حدیث بھی ہے کہ ہر انسان کے دل میں ایک
کالا ایک بلیک پارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے تھرو شیطان انفلوئنس کرتا ہے، بٹ شیطان کے ناٹ انفلوئنس می بیکاز وین آئی واز اے کڈ، وین آئی واز اے چائلڈ، میرے اندر سے وہ چیز نکال دی گئی تھی. یہ ایک حدیث ہے اوتھینٹک صحیح Yeah, بخاری کی. that's what I ریممبر؟ wanted to know. پھر obviously بھی وہ چیز نکل جاتی ہے. It means کہ وہ جو particular part تھا وہ نکال دیا گیا ہے، اور تبھی وہ انہیں بس سے نہیں آ سکتے تھے. اور اس کی ایک بہت بڑی حکمت ہم یہ میں آپ کو مطلب صرف اپنے جو میرا تھاٹ پروسیس ابھی چل رہا ہے اس کی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ جو نبی ہیں وہ ایک اسپیسیفک کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس اسپیسیفک کام میں مطلب وہ ایک پرٹیکولر پارٹ، مطلب ایک نبی کو یہ زیب نہیں دیتا ہوگا یا اس کے لیے یہ افورڈ کرنا نہیں ہوگا، مطلب وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہوگا کہ شیطان ان کو برگلائے یا وسوسات کرے، کیونکہ ان کی دیٹ از ناٹ فار دیم. That's what I believe کہ ان کے لیے پھر وہ پارٹ نکال دیا گیا. جی دلویز بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے. اینڈ it is actually making sense by the way. باقی اب سیشن کا اختتام کرتے ہیں. کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. I will count till 5. 1 2 3 4 5. تو کوئی کوشچن نہیں ہے کسی کے پاس. اوکے، اس کے ساتھ ہی سیشن کا میرے بات اختتام پوچھنا نہیں چاہ رہی. نہیں، آپ کا بھی ہینڈ ریز ہے. جی جی پوچھیں. اچھا میں نیاب انہی کی بات میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہیے، وہ کر لوں پھر آپ کہہ لیجیے گا. کہ جب بات ہو رہی تھی اس کالے دھبے کی، تو اس بات سے ایک اور بات کی بھی تصدیق ہو سکتی ہے نا، جو ہم نے بہت سے سیشن میں ڈسکس کی تھی، جب ڈپریشن والا کیا تھا سیشن کے. رسول اللہ کو بھی آیا ڈپریشن ہوا تھا جب ان پر وہی جو ہے نا کافی ٹائم تک جو ہے نا نازل نہیں ہوئی تھی. تو یہ بھی چیز ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اس بات کی بھی تصدیق ہو سکتی ہے نا کہ وہ رسول ہیں، وہ مایوس نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ والا فیکٹر تو نکال دیا گیا نا، وہ چیز تو ان کے اندر سے نکال لی گئی. تو اس بات کی بھی اس سے تصدیق ہو سکتی ہے. تو بس میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. اب نیاب آپ کر سیدہ لیجیے. سیدہ مجھے اس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک نیچرل رسپانس تھا نبی پاک مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نیچرل رسپانسز ہیں نا وہ ختم نہیں ہوئے تھے. سیڈنس جیسے ہاں کوئی بھی چیز بشرا، آتی وہ ہم نے اس طریقے سے اس کو ڈسکس کیا تھا نا کہ کچھ لوگ یا ہے نا کہ اس سیڈنس کو ہم ڈپریشن کا نام دے دیتے تھے، تو وہ اس پرسپیکٹو سے ہم نے وہ چیز دیکھی تھی. بالکل نیچرل چیز ہے کہ وہ جو ہے نا ان کو دکھ ہوتا تھا، غم ہوتا تھا، وہ چیز ہے، وہ میں اس کو نہیں ڈینائی کری. اب ڈپریشن کی ٹرم سے ہم سب واقف ہیں، یہ اس چیز کو کہہ دینا، رسول اللہ کے ساتھ جوڑ دینا، اس چیز کی بات کری تھی میں، اور آپ کی بات بالکل سمجھ رہی ہوں. جی بالکل ایسا ہی ہے. باقی نیاب آپ نے کوئی کوشچن پوچھنا ہے یا کوئی پوائنٹ آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ ایکچولی اٹس اے ریکویسٹ، آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس سیشن کو 5 منٹس میں سمرائز کر کے بتا دے مین پوائنٹس، کیونکہ میں نے مس کر دیا سیشن سٹارٹ سے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مین تھیم کیا تھا اس سیشن کا. تھینک یو. ایکسیلنٹ، اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا بائی دا وے. اسی طرح میں ٹیسٹ بھی کر سکتا ہوں. کس کا ٹیسٹ لوں؟ اینی مینی مائنی مو. اوکے، I should ask from زینب. آپ سمرائز کر سکتی ہیں اس کو زینب؟ اوکے، نمرا آپ سمرائز کر سکتی ہیں سیشن کو؟ who's left? بشرا آپ کر سکتی ہیں سمرائز؟ آئی گیس نمرا کر رہی ہیں. نمرا آپ کریں. نہیں بشرا آپ کر دیں. بٹ ٹھیک ہے، مجھے جو کوسچن ہے دین آئی ول آسک پرسنلی فرام یو، کیونکہ بہت زیادہ پھر وہ بڑا ہو جائے گا سیشن. آپ سمرائز کرتے ہیں اگر آپ کر رہی ہیں تو. اچھا،
ٹھیک ہے، میں سمرائز کر دیتی ہوں. سب سے پہلے ہم لوگوں نے اسٹارٹ میں ڈسکس کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بالکل برتھ والا ٹائم تھا کہ ان کی برکات ڈسکس کی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو وہ اپنا بچپن کا وہ جو ٹائم تھا حلیمہ سعدیہ کے ساتھ گئے. ٹھیک ہے، وہ والا جرنی بھی شیئر کیا کہ جب وہ آتی ہیں تو ان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، اور واپس جب وہ اپنے گاؤں جاتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے تو وہ کیا برکات دیکھتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ہر چیز میں برکت نظر آ رہی ہوتی ہے. ان کے گھر میں جو بکری ہوتی ہے وہ دودھ دینے لگ جاتی ہے، اور ان کے جو گھر میں اتنی سیڈنس تھی، ٹھیک ہے، وہ خوشحالی میں بدل جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے واقعہ ڈسکس کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارٹ کی پیوریفیکیشن والا، کہ جو وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کے ہارٹ کو پیوریفائی کرنے جو ہے وہ فرشتے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ والا واقعہ ڈسکس کیا. ٹھیک ہے، یہ مین تھے جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیے. اس کے بعد کیا چیز ڈسکس کی تھی؟ کیا تھا؟ یہ دو مین چیزیں تھیں جو ہم نے آج ڈسکس کی. ایکسیلنٹ بشرا، بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے ویسے تو بہت بریفلی یہی ڈسکس کیا ہے، لیکن زیادہ لمبی ڈسکشن ہماری اس پہ ہوئی ہے ایگزامپلس پہ، کہ ایک ماحول، اگر ایک ایسا ماحول ہے جو کہ بالکل انفیوریبل ہے، جس کے سراؤنڈنگ میں کوئی اتنے چوزن ون اور پروفٹس نہیں رہ رہے، یا پھر اتنی رحمت نہیں ہے، یا پھر وہ ماحول اتنا ایڈوانس نہیں ہے، تو کیا اس ماحول میں چوزن ون آ سکتا ہے؟ کیا اس ماحول میں رحمت آ سکتی ہے؟ تو ایک یہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک ایگزامپل لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ سے ایک ایگزامپل لی، کہ اس ٹائم پہ کفار مکہ جو تھے، وہ جو ان کے حالات تھے وہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیے ہوئے ہیں کہ کیا ان کے حالات تھے. تو ٹھیک ہے. یہ سب باتیں ہم نے ڈسکس کی. باقی ساتھ میں نے ایک پوائنٹ بس ایڈ کرنا تھا، اس کے بعد ہم سیشن اینڈ کرتے ہیں. وہ پوائنٹ میں نے اس سے ریلیٹڈ ایڈ کرنا تھا کہ جو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کیوں بھیجا گیا وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا پرسپیکٹیو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ لائک اس چیز کو، اب عرب تھے نا تو وہ سمجھتے تھے کہ کوئی نبی آئے گا تو وہ ہم میں سے کیسے ہو سکتا ہے، یا اس قبیلے سے کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو بھی ریئلائز کرایا کہ جو نبی ہے وہ تم لوگوں میں سے ہی ہے، وہ تم جیسا ہی انسان ہے. فار ایگزامپل عرب کا جو کلچر چل رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اکارڈنگ ہی اپنی زندگی گزاری. ایسا نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ وہ نبی تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیوں ایسا کیا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو مدر ہیں ان تک تو حضرت موسیٰ پہنچ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ اس میں بھی مجھے لگتی ہے کہ ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی مدر کے پاس پہنچے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ایک ایسے اندھے دریا میں اپنے بیٹے کو ڈال دیں، اپنے بچے کو ڈال دیں. اور جب ہم ماں کی فیلنگس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، کہ ایک ماں کا دل پھٹنے والا ہو اس ٹائم پہ، جب اس کو پتا ہو کہ میں نے ایسے دریا میں اپنے جو ہے وہ بچے کو بھیجنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے واپس ان کا بیٹا جو ہے اپنی ماں کے پاس بھیجا اور ان کو فیڈ کرایا. ٹھیک ہے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینیریو ہے، اس میں جو ہے ان کی مدر کلچر کے اکارڈنگ بھیجتی ہیں. تو یہ ایک ڈفرنس جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہی تھی، کیونکہ یہ پہلے بھی جو ہم نے سیدھا پڑھی تھی نا، تو اس ٹاپک پہ تھوڑی اس سے ریلیٹڈ ڈسکشن ہوئی تھی، جو یہ پوائنٹ مسنگ تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز بھی جو ہے نا پاسبلٹی ہو سکتی ہے. بس یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. جی بشرا، بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے علاوہ نیاب، آپ نے بس ہم نے زیادہ ڈسکشن ہی کی، بہت بریفلی اس پہ بات کی ہے، تو نو ورریز. اور باقی انشاءاللہ نیکسٹ سیشن پہ ہم باقی فردر اس کو ڈسکس کریں گے. اور آئی ایم ٹیلنگ یو، آگے بہت انٹرسٹنگ انداز سے میں کوشش کروں گا آگے سیرہ کو ڈسکس کیا جائے، اور آپ لوگوں کو بھی انوالو کیا جائے. آگے بہت انٹرسٹنگ ایونٹس ہیں، اینڈ میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی ایک ریسرچ بھی وہ بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وچ آئی ہیو کنکلوڈیڈ، اینڈ اٹس ویری انٹرسٹنگ. وہ آگے جا کے آپ لوگوں کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا. تو آج سیشن کا اختتام کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار پارٹیسپیٹنگ، اینڈ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو میں کہنے لگا تھا اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے، بیکاز یہاں پہ یہ اتنا ٹاکسک، میں کیا کہوں، کیونکہ I don't know، کچھ لوگ نا آپ کو دعا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اینڈ it was like کہ آپ کو دعا نہیں لگتی،
آپ کو نا وہ ایک عجیب سی ایک فیل آتی ہے کہ بندہ میرے سے نفرت کرتا ہے، یا بندہ سوچتا ہے کہ میں اس پیڈسٹرل پہ نہیں ہوں جس پیڈسٹرل پہ یہ سوچتا ہے کہ وہ ہے، یا پہ میں اسلام بالکل ان اسلامک ہوں. تو وی شوڈ اوائڈ اٹ، کہ ہمیں یہ دعا نہیں دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، کسی کے منہ پہ نہیں کہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بارک اللہ بارک وعلیکم فی قرآن الحکیم. السلام علیکم. Wait. I have a question. یا If you شور. don't mind. کیا مجھے اس جو بھی آپ پڑھائیں گے آگے، کہ مجھے اس کا کانٹینٹ نہیں مل سکتا؟ لائک آئی کین پریپیئر مائی سیلف فار دا نیکسٹ سیشن، کہ اوکے اب نیکسٹ میں ہم یہ پیریڈ ڈسکس کریں گے، تو میں تھوڑا سا اس پیریڈ کا اب ایز اے سیلف نالج گین کر لوں، تاکہ میں اس سیشن میں تھوڑا سا مجھے سمجھ بھی آ سکے یا میں پارٹیسپیٹ کر سکوں. کوئی کانٹینٹ بنایا ہے آپ نے اس کا؟ جو نیکسٹ سیشن پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے نا، اس کا کانٹینٹ میں آپ کو شیئر کر دوں گا 1-2 دن میں. ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے. ہاں میں آپ کو شیئر کر دوں گا. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں. تھینک یو.